برادران اسلام و عفت مآب پردہ نشین خواتین اسلام، ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر انسان اپنی پیدائش سے لے کر انتہائی بڑھاپے میں مرنے تک اس حال میں زندگی گزارے کہ اپنے رب کی رضا کی خاطر اپنے چہرے کے بل گھسٹتا پھرتا ہے، اتنی زیادہ محنت و مشقت کے ساتھ اللہ کی رضا کی خاطر وہ اعمال صالحہ بجا لا رہا، لیکن اس کے باوجود وہ اس عمل کو بھی بروز قیامت بہت ہی حقیر شمار کرے گا۔ برادران اسلام، ہمیں جو زندگی ملی ہے یہ ساری کی ساری زندگی اللہ کی عطا کردہ ہے، اور یہ ساری کی ساری زندگی اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرمانبرداری اور اس کی عبادت میں گزرنی چاہیے، یہی اس کا مطالبہ، اور کامیاب وہی ہے جو اس حقیقت کو پہچانے اور اس پر عمل پیرا ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نے کچھ عمل کچھ وقت کے لیے کیے اور جب وہ وقت گزر جائے تو پھر ہم اس عمل کو چھوڑ دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ عنہ سوال کرتے ہیں، اللہ کے رسول قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک، اللہ کے رسول مجھے ایک ایسی بات بتائیے کہ آپ کے بعد کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پیش آ جائے۔ بہت ہی اہم سوال، بہت ہی اہم سوال وہ کر رہے ہیں، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ ایمان باللہ کا اقرار کر لو اور اس کے بعد اس پر استقامت کے ساتھ جمے رہ جاؤ، ثابت قدم ہو جاؤ۔ تو اسلام استقامت کا اور ثابت قدمی کا مطالبہ کرتا ہے۔ صرف زبان سے اقرار کر دو کہ ہم موحد ہیں، توحید پرست ہیں، کافی نہیں ہے، اس پر ثابت قدم ہے، اور ثابت قدم رہنے والوں ہی کے لیے اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت کی بشارتیں سناتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، فرمایا کہ یقیناً جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر ثابت قدم رہے تو پھر کیا ہوتا ہے، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ تخاف، کہ گزشتہ جو تم نے کیا ہے خوف نہ کھاؤ، ولا تحزنوا، اور آگے کیا ہونے والا ہے غمگین نہ ہو جاؤ، وابشروا بالجنہ، اور جنت کی خوشخبری تمہارے لیے ہم دے رہے ہیں، خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ تو یہاں پر جو استقامت ہے، ثم استقاموا جو کہا گیا ہے، یہ 5 باتوں پر محیط ہے۔ پہلی تو یہ کہ تم توحید پر ثابت قدم ہو جاؤ، توحید سے پھرنا نہیں ہے، توحید سے شرک کی طرف آنا نہیں ہے، توحید پر استقامت ہونی چاہیے۔ پھر دوسری استقامت یہ مطالبہ ہو رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت اور فرائض و واجبات کی ادائیگی میں تمہیں ثابت قدم رہنا ہے، استقامت برتنا، اور پھر فرمایا کہ مرتے دم تک اخلاص و للہیت اس پر تمہیں جمے رہنا ہے، اور پھر فرمایا کہ تمہارے اقوال جو ہے اسی پر تمہارے افعال ہونا چاہیے، اس پر ثابت قدم ہو، ٹکراؤ نہیں ہو، اور اسی طرح استقامت تنہائی میں بھی اسی طرح رہو جس طرح تم علل اعلان مجمع میں دوسروں کے ساتھ جہر میں کس طرح رہتے ہو، سر میں بھی اسی طرح رہو، یہ ثابت قدمی کا مطالبہ ہے۔ تو برادران اسلام، جو استقامت ہے ایک پہاڑ کی طرح استقامت ہونی چاہیے کہ پہاڑ گرمی میں پگھلتا نہیں، سردی میں جم نہیں جاتا، اور ہوائیں اس کو حرکت نہیں دے سکتی، اور نہ کوئی سیلاب اس کو اس کی جگہ سے ہلا سکتا۔ تو اسی طرح مستقیم ثابت قدم رہنے کی ضرورت، چاہے آزمائشیں کتنی ہی کیوں نہ آ جائے، ثابت قدم رہنا ہے، چاہے موسم کوسا ہی ہو، مہینہ کوسا ہی ہو، ثابت قدم رہنا استقامت کے ساتھ۔ جو اطاعت و فرمانبرداری میں ہم تھے وہی اطاعت و فرمانبرداری میں ہر ہمیشہ، ہر دن، ہر مہینہ ہونا۔ ذری آزمائش آ گئی، ہم پلٹ جاتے ہیں اپنی پرانی زندگی میں، یہ غلط روش۔ ہر حال میں پہاڑ کی طرح جو مستقیم ہے، استقامت اور ثابت قدم ہے، اسی طرح کی ثابت قدمی ہونی چاہیے۔ دیکھیے صحابہ کرام کی کیسی زندگی تھی، کس طرح ثابت قدم تھے، ان کے سینوں پر چٹان رکھا جاتا، پتھر رکھ دیا جاتا تو بھی وہ کہتے احد احد، توحید سے پھر نہیں جاتے تھے، ثابت قدم تھے۔ تو اسی طرح کی ثابت قدمی کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ برادران اسلام، ثابت قدمی، استقامت کیسی ہونی چاہیے؟ استقامت اللسان، کہ زبان پہ ثابت قدمی، یعنی کہ زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر، اس کی تعریف سے جو ہے تر ہونی چاہیے۔ اسی طرح استقامت النفس ہونا چاہیے کہ اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں نفس کو لگا دے ہمیشہ کے لیے، ہمیشگی ثابت قدمی، دل کو خوف و رجا کی حالت میں اس طرح ہمیشہ رہنا چاہیے کہ وہ ایک وقت خوف میں رہے اور ایک وقت امید میں رہے، نہیں، ہمیشہ خوف و امید ہمیشہ رہے یہ حالت۔ اور اسی طرح بتایا گیا کہ استقامت الروح ہونی چاہیے صدق و صفا میں، اور استقامت السر ہونی چاہیے
تعظیم و وفا میں، اپنے تمام چیزوں میں استقامت ہونی چاہیے۔ اور یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ جو بندے استقامت کے ساتھ رہتے ہیں تو گویا کہ وہ اپنے نفس اور شیطان سے مقابلہ کر رہے ہیں، کیونکہ شیطان جو استقامت اور ثابت قدمی پہ رہتے ہیں ان بندوں پر طرح طرح سے جال بچھا کر ان کو کھینچنا چاہتا ہے اور صراط مستقیم سے ان کو گمراہ کر دینا چاہتا ہے۔ شیطان کہتا ہے قال فبما اغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے جس طرح میں بھٹک گیا اسی طرح جو ثابت قدمی کے راستے پر وہ چل رہے ہیں ان کے راستوں پہ بیٹھوں گا اور پھر ان کو گمراہ کروں گا، ان کے بدعمالیوں کو، گناہوں کو مزین کر کر کے دکھاؤں گا، پھر ان کے دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے آؤں گا اور تو ان کو اپنا شکر گزار بندہ نہیں پائے۔ تو یہ شیطان اور نفس لگے ہوئے ہیں صراط مستقیم سے گمراہ کرنے کے لیے، استقامت سے اور ثابت قدمی سے بندے کو ہٹانے کے لیے، تو یہ بڑا مقابلہ ہمیں کرنا۔ تو برادر اسلام مطالبہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تم اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جو ولا تکونوا کالتی نقضت غزلها من بعد قوت انکاثا، اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جو بڑی محنت سے سوت کاٹتی تھی اس کے بعد اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ تو بتایا جا رہا ہے تم اتنی محنتیں کیے ہو، تم اتنے اچھے اعمال کیے ہو، تو پھر یاد رکھو کہ ان کو ضائع ہونے مت دو، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ وہ ضائع بھی ہو سکتے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو اور اپنے اعمال کو اکارت مت کر لو۔ تو جس طرح اس عورت نے بڑی محنت و مشقت سے اتنا جو ہے کام دھام سے یہ چیز بنائی لیکن اس کے بعد اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے، تو تم اس طرح نہ کرو کہ اچھے اچھے اعمال صالحہ بجا لا رہے تھے لیکن وقت گزرتے ہی تم نے پھر وہی روش اختیار کر لی۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ ہونا چاہیے، ہمیشگی ہونی چاہیے۔ استقامت اور ثابت قدمی کا مطلب ہے ہمیشگی ہونی چاہیے۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بندے کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک مقرر وقت نہیں رکھا ہے کہ اس وقت تک وہ عمل صالح کرے، اس کے بعد چھٹی ہے، نہیں، موت ہی اس کا اجل ہے، موت ہی اس کی چھٹی ہے، موت تک اس کو اچھے اعمال کرتے رہنا ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اللہ کی بندگی، اس کی اطاعت و فرمانبرداری کب تک کرنا ہے؟ جب تک کہ تمہیں موت نہ آ جائے، یہی چھٹی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ انسان سکون کی سانس کب لے سکتا ہے؟ تو بتایا کہ جب وہ اپنا پہلا قدم جنت میں رکھے تبھی وہ سکون کی سانس لے سکتا ہے۔ اس وقت تک اس کو آزمائشیں آ سکتی ہیں، اس وقت تک اس کو محنت و مشقت کرنا ہے، جد و جہد کرنا ہے، اطاعت و فرمانبرداری مکلف بنایا گیا ہے، تو اس کو کرتے ہی رہنا ہے، کرتے ہی رہنا ہے۔ جب یہ محنتیں اس مختصر سی زندگی میں ہم کریں گے تو ہمیشگی کا سکون اور چین کی راحت کی ہم سانس لے پائیں گے۔ اگر ہم اس ذری سی زندگی میں اگر ہم بھٹک جائیں گے، عیش و عشرت میں مبتلا ہو جائیں گے، نفس کی خواہشات میں مبتلا ہو جائیں گے، تو جو ہمیشگی کا ٹھکانہ ہے پھر وہاں پر چین و سکون راحت میسر ہو نہ ہو پھر پتہ نہیں۔ تو برادر اسلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے کہ دیکھو تم اس شخص کی طرح نہ ہو جانا کہ جس نے قیام اللیل کیا تھا پھر اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا۔ تو ہم نے جو اعمال شروع کیے تھے اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ افضل الاعمال ادومها وان قل، اللہ کے رسول فرماتے ہیں سب سے بہترین اعمال یہ ہے کہ اس پر ہمیشگی استقامت اور ثابت قدمی برتی جائے، اگرچہ کہ وہ تھوڑے ہی کیوں نہ۔ آپ روزانہ ایک پارہ پڑھ رہے تھے تو آپ رمضان کے بعد بھی قرآن سے تعلق رکھیں۔ آپ قیام اللیل کر رہے تھے تو رمضان کے بعد بھی 2-4 رکعت ہی صحیح ضرور پڑھا کریں۔ اگر آپ رمضان میں استغفار کر رہے تھے تو پھر رمضان کے بعد بھی روزانہ کچھ نہ کچھ استغفار، کچھ نہ کچھ ذکر کے لیے وقت نکالا کریں، کم ہی کیوں نہ ہو لیکن وہ مداومت کے ساتھ کیا جائے، تو یہ سب سے افضل عمل۔ آپ دیکھیے قیام اللیل کر رہے تھے عشاء کے بعد، تو عشاء کے بعد آپ 4 رکعت ہی صحیح پڑھا کیجیے، جس کی کافی فضیلت آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو عشاء کے بعد 4 رکعت نماز ادا کرتا ہے ایک تشہد کے ساتھ، دوسری رکعت کے بعد تشہد میں نہ بیٹھے، آخری رکعت ہی میں تشہد میں بیٹھ کے سلام کرے، تو اس طرح کی جو 4 رکعت پڑھتا ہے تو لیلۃ القدر میں 4 رکعت پڑھنے کا اس کو ثواب ہوتا ہے۔ تو یہ ثواب ہم ہر رات کما سکتے ہیں۔ جس طرح ہم برائیوں سے رکتے تھے رمضان کے بعد بھی رکے، کیونکہ ہم صرف رمضان کی حد تک ہی مسلمان نہیں ہیں، اور نہ صرف اللہ نے رمضان میں ہی عبادتیں فرض کی ہیں، ہمیشہ مطالبہ یہی ہو رہا ہے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے تھے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کر، ثابت قدم رکھ تیرے دین پر، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ دعا بھی ہے اور مطالبہ بھی ہے، اقرار بھی ہے کہ اقرار کیا ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ اقرار بھی ہے اور دعا بھی یہ ہے کہ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم تیری عبادت بجا لا سکے اور تجھ سے مدد مانگ سکے، تو اس بات کی توفیق بھی ہم مانگ رہے ہیں، تو اس کے اندر دو بھی چیزیں آ گئی ہیں۔ تو برادر اسلام، اللہ کے رسول کی ایک دعا یہ بھی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد القور، یعنی کہ ایمان سے کفر میں جانا یا پھر نیکی سے اطاعت سے معصیت میں جانا، اس بات سے میں اللہ تیری پناہ مانگ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں، اذا کنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا هؤلاء الكلمات اللهم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد۔ تم دیکھو کہ لوگ سونا چاندی جمع کر رہے ہوں، تم یہ کلمات کہا کرو۔ وہ کلمات، وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک الثبات فی الامر، اے اللہ دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ یہ ثابت قدمی سونا چاندی اور جائیداد جمع کرنے سے بہتر ہے، ثابت قدمی ہونی چاہیے۔ تو برادر اسلام، یہ ثابت قدمی ہمیں کیسے مل سکتی ہے؟ ایک تو دعائیں بھی ہونی چاہیے، دوسرا صحبت صالح بھی ہونا چاہیے۔ جعفر بن محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں عبادتیں کرتے کرتے تھک جاتا، گیپ آ جاتا، تو میں جا کے محمد بن واسع رحمہ اللہ کا چہرہ دیکھتا، وہ چہرہ دیکھنے سے پھر ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک پھر میں چارج ہو جاتا اور پھر میں زور و شور سے عبادتیں اور اطاعت و فرمانبرداری کے کام کرتا۔ تو بعض بندے ہوتے ہیں اللہ کے، جو اللہ کی اطاعت، اللہ کے تقرب میں لگے رہتے ہیں، گناہوں سے بچے رہتے ہیں، تو اگر کبھی ہمارے پاس گیپ آ جاتا ہے، تھوڑا فترہ آ جاتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ان کی صحبت اختیار کریں، ان سے ملاقات کریں، ان کو دیکھیں۔ سب سے بہترین بندہ وہ ہے کہ جس کو دیکھ کر اللہ کی یاد آ جائے۔ تو ایسے تو خود بننا ہے، اگر نہیں بن سکتے تو ان کو دیکھیں، ان کی صحبت اختیار کریں، تاکہ ہم جو ہے نیکیوں میں آگے بڑھ سکیں اور وہ جو گیپ آ رہا ہے وہ چلا جائے اور ہم پھر ہمیشگی کے ساتھ اس پٹری پر آ جائیں۔ تو ہم توفیق طلب کرتے ہیں رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین رمضان کے بعد بھی ہمیں اللہ رب العالمین کا مطیع و فرمانبردار اور اعمال صالحہ بجا لانے والا بندہ بنائے رکھے، جب تک رکھے اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ایمان کی حالت میں فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم ولسائر المسلمین من الذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔